ترجمہ البتہ تحقیق، ادھر ترجمہ 51 نمبر صورت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم رشد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی، رشد بھلائی اس کی، رشد بھلائی اس کی، من قبل پہلے اس سے، من قبل پہلے اس سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جاننے والے تھے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم پہلے ہی جاننے والے تھے کہ کوئی چیز ہے، یہ ہم نے جو روح ہے، یہ میں نے اس کو پہلے ہی بھلائی دے دی، اس کی پیدائش سے پہلے بھلائی دے دی۔ ترجمہ البتہ تحقیق دی ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اس کی، بھلائی اس کی، پہلے اس سے، پہلے اس پیدائش سے، پہلے اس پیدائش سے، جسمانی پیدائش سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور تھے ہم اس کو جاننے والے، اور تھے ہم اس کو جاننے والے، اور تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والے، پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جاننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجربہ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا، سب کچھ پتہ بھی، بنانے والا بھی خدا آپ ہے، تشریح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جسمانی پیدائش سے پہلے ہی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو پہلے ہی جانتے تھے، روح پاک کو جانتے تھے، جسم کو جانتے تھے، روح پاک کو پہلے ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدایت دی تھی، دنیا کی آمد سے پہلے ہی ہدایت دی تھی، دے چکے تھے، ہادی بنا دیا تھا، ہدایت دے چکے تھے، مہدی بنا دیا تھا، ہدایت دی تھی، ہدایت یافتہ کر دیا، روح پاک کو پہلے ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی، پہلے ہی بلائیت دے دی تھی، ہم اس کی شخصیت کو پہلے ہی جانتے تھے اور خوب جانتے تھے، کیونکہ ہم نے ہی اس کو بلائی دی تھی، کیونکہ ہم نے ان کی جسمانی پیدائش سے پہلے ہی ان کی روح پاک سے میثاق لیا تھا، پہلے ہی ان کی جسمانی پیدائش سے پہلے ان کی روح پاک سے میثاق لیا تھا، ہم نے جسمانی پیدائش سے پہلے ہی ان کی روح پاک سے میثاق لیا تھا، جبکہ ابھی ان کو نہ خطاب دی تھی، نہ حکمت دی تھی، نہ نبوت دی تھی، ہم نے ان کی روح پاک کو ان تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے ساتھ ہی میثاق لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جسموں سے میثاق نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جسموں سے میثاق نہیں لیا، نہ اس دنیا میں آ کر میثاق لیا پھر لے لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء علیہ السلام کی روحوں پاکوں سے میثاق لیا تھا، جبکہ ابھی تک زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے، جبکہ ابھی تک زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح پاک نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں تمام ارواح انبیاء علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت کر دی، تمام انہوں نے سارے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی، پہلے ہی بھلائی عطا کر دی تھی، پہلے ہی سلامتی عطا کر دی تھی، بھلائی سلامتی ہدایت کچھ ہے، سلامتی سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اس وقت جس فرشتوں نے انہوں نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوق میں، ان کی انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی، سب کو سلامتی عطا فرما دی، یہی سب سلامتی کے لائق ہے۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو پہلے ہی جانتے، اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق صرف ارواح انبیاء علیہ السلام سے زمین و آسمانوں کی خلقت سے پہلے ہی لے لیا تھا، یہ سب لوگ ہی ہدایت یافتہ تھے، یہ سب لوگ ہی ہدایت یافتہ تھے، ان سب پاک و پاکیزہ لوگوں کی روح پاک ہدایت یافتہ تھی۔ ارواح انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی اقرار کیا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح پاک کے ساتھ اپنی بھی گواہی ثبت کر دی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ شاہدوں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ شاہدوں سے ہوں، یعنی روز اذر سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، روز میثاق سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح پاک کو
اسی وقت سے سلامتی عطا کر دی ہے، اسی وقت سے سلامتی عطا کر دیا اور ہدایت عطا کر دیا اور بھلائی عطا کر دیا ہے۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو کوئی میری ربوبیت کا سچا اقرار کرتا ہے، سچا، جھوٹا نہیں، سچا اقرار کرتا ہے، جو کوئی میری ربوبیت کا سچا اقرار کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنا سب کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ بس یہی میرے برگزیدہ بندے ہیں، بس یہی میرے سارے بندے ہیں، بس یہی میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ میں ان سب انبیاء علیہ السلام کی ارواح پاک کو پہلے ہی بنام جانتا تھا، پہلے ہی بنام جانتا، بنام جانتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو قوموں کا باپ ہے نا، لیکن ان کا باپ بنام جانتا تھا، ان کی جو شخصیت اس کو جانتا تھا، اس میں جو بھری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا، بنام جانتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو بنام جانتا تھا۔ بس یہی میرے سارے بندے ہیں جو اس آیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ سورت رات دی 20 نمبر آیات، اسے مثال کے مطابق الذین یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ ترجمہ ہے جو لوگ پورا کرتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کے کو اور نہیں توڑتے عہد کو، عہد کو نہیں توڑتے، جنہوں نے میثاق اللہ سے اللہ نے کیا ہے نا اس وقت، وہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ والذین یوفون بعہد اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق اور وہ میثاق نہیں توڑتے۔ پھر یہی تشریح، یہی وہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہی وہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سے عہد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اس کو نہیں توڑتے اور اس عہد کو بالکل پورا کرتے ہیں۔ تو دنیا دار وہ تو توڑ دے گا، وہ پورا نہیں کر سکتا، اس میں اس کی خاصیت نہیں، اس کی خصلت ہی نہیں ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام اس عہد کو پورا کرتے ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً روز میثاق صرف ارواح انبیاء علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کو میثاق دیا، صرف انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو میثاق دیا تھا، اور ان پاک و پاکیزہ ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کا میثاق نہیں توڑا، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کا میثاق نہیں توڑا۔ دوسری آیات ثبوت میں یہ ہے، سورۃ کہف کی 51 نمبر آیات، یہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اے شیطانوں کے متعلق ہے، شہادت میں ہے، ما اشہدتہم، میں نے نہیں گواہ کیا تھا ان کو، جو ان کو شیطانوں کو میں نے ہی گواہ کیا تھا، زمین و آسمان، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی گواہ نہیں کیا تھا، مطلب ان کو پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت گواہ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا تھا، یہ دیکھتے نہیں تھے زمین و آسمانوں کی خلقت کو، نہ زمین بنتے دیکھتے تھے، نہ آسمان بنتے دیکھتے تھے، نہ کوئی اور چیز بنتے دیکھتے تھے۔ ما اشہدتہم، نہیں گواہ کیا تھا میں نے ان کو، خلق السماوات والارض، پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے، ولا خلق انفسہم، اور نہ پیدا کرنے جانوں ان کیوں، ان کو میں گواہ بنایا ہی نہیں، کیونکہ نہیں، اگر ترجمہ ہو دوسرا شہادت ہے، نہیں شاہد کیا تھا میں نے ان کو وقت پیدا کرنے آسمانوں کے، وقت پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے، یعنی ان کو میں زمین و آسمان کے وقت پیدا کرنے سے پہلے خلق نہیں کیا، نہ ان کو ساتھ کیا، ان کو بات کیا، اور نہ وقت پیدا کرنے جانو ان کیوں کے۔ پھر تشریح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح انبیاء علیہ السلام سب موجود تھے، ارواح انبیاء علیہ السلام سب موجود تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا تھا، موجود تھے، موجود تھے۔ ما اشہدتہم، اے شیطان میں گواہ نہیں سی کیتا جو زمین آسمان بنایا تھی، پھر اور نہ تاری جان جو تم پہلے نہ تو اس وقت گواہ۔ پھر ہم تمام انبیاء علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا گواہ تھے، ایک ثبوت ہے۔ پھر سورۃ کہف 51 نمبر آیات وہی تھا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، وما کنت، اور نہیں تھا میں، متخذ المضلین، نہیں پکڑنے والا، بازو دست سے بازو اپنا، عضدا، گمراہ کرنے والوں، جیسے گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا قوت بازو بنانے والا ہی نہیں، ایک وجہ نہیں سنتی، اور نہیں میں پکڑنے والا، گمراہ کرنے والوں کو بازو اپنا،
یعنی ان کو نہ زمین و آسمان کی خلقت میں پیدا کیا، نہ ان سے پہلے پیدا کیا، نہ زمین و آسمانوں کا گواہ بنایا، نہ ان کی جان کا گواہ بنایا، نہ میں ان کو قوت بازو بنانے والا ہوں۔ جیسے معلوم ہوا یہ انبیاء علیہ السلام قوت بازو بھی ہیں، قوت بازو بھی ہیں، قوت بازو بھی ہیں، نہیں میں پکڑنے والا گمراہ کرنے والوں کو بازو اپنا یعنی مددگار۔ انبیاء علیہ السلام اس کے مددگار ہیں، اس کا اسلام پہنچانے والے ہیں، اس کو جو چیز کرائے وہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں سے یہ کام لیتا ہی نہیں، بے دینوں سے کام لیتا ہی نہیں، بے ایمانوں سے کام لیتا ہی نہیں، چاہے مطلب لوچنا تھا اگر بالکل صحیح یہی کہا ہے وہ آپ کی خواہش پاؤنی ہے، انہوں نے آپ کی خواہش پاؤنی کتنے کتنے اڑا دیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چنی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نبی انہوں چنتا جا آپ کی خواہش نبی خواہش آدھی پاؤں ہی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس بات ہے